خانہ دل کے مکینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت کے جیالو، ہم اور آپ جس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جلسے دستار بندی ہے۔ آج آپ کے سامنے 7 حفاظ کرام کو دستار بندی، دستار فضیلت سے نوازا جائے گا۔ اس کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی جو اس بات کی ضمانت اور گارنٹی ہوگی کہ یہ وہ بچے ہیں جس نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جس کے سینے میں قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے سینوں میں قرآن 100 کے 6 صفحات 300 اوراق محفوظ ہیں۔ یہ بچے کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے۔ یہ بچے اسی لیے آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کے سروں پہ دستار فضیلت رکھ کر علماء کرام اس بات کا اعلان کریں گے کہ آج سے یہ بچہ ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج سے اس بچے کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو محفوظ رکھے، صبح و شام اس کی تلاوت کرے۔ آج سے اس کی ذمہ داری ہے اور اس بات کی ضمانت ہے کہ اے لوگو، یہ بچہ وہ بچہ ہے جو تمہاری امامت کرے گا، یہ بچہ وہ بچہ ہے جو تمہیں نماز پڑھائے گا، یہ بچہ وہ بچہ ہے، یہ وہ چراغ ہے جو ایک روشن ہوا ہے تو سینکڑوں چراغ کو تمہارے معاشرے میں، تمہارے ماحول میں روشن کرے گا۔ یہ اس بات کی گارنٹی ہوگی۔ یہ دستار بندی کا جلسہ کوئی معمولی جلسہ نہیں ہے، دراصل یہ نقل ہے قیامت کے دن کا، دراصل یہ نقل ہے میدان حشر کا۔ میں نہیں کہتا، ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے گا کل قیامت کا دن ہوگا اور تمام لوگ ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ آج کا جلسہ یہ چھوٹا جلسہ ہوگا، وہ قیامت کے دن ہوگا اور اس دن میں تمام اولین اور آخرین دنیا کے تمام انسان، چاہے وہ مر چکے ہوں گے یا جو پیدا ہونے والے ہوں گے، تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے ان کے سروں پہ تاج ہوگا، وہ تاج روشنی سے چمک رہا ہوگا، ایسا روشن ہوگا، ایسا روشن ہوگا کہ لوگ حیرت و ششدر ہو کر دیکھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے۔ اعلان ہوگا یہ وہ ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تاج اتنا روشن ہوگا، وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ اگر یہ سورج کی روشنی، سورج ٹوٹ کر تمہارے گھر میں آ جائے تو تمہارے گھر کے اندر روشنی کتنی ہوگی؟ اتنی روشنی اس تاج میں ہوگی جو حافظ کے ماں، حافظ کے باپ کے سر پر پہنایا جائے گا۔ آقا نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فما ظنکم بالذی عمل ھذا، اس حافظ کے مرتبے کا اندازہ لگا لو جو خود قرآن کو یاد کیا ہے کہ اس کے سر پہ کتنا عمدہ تاج ہے۔ ماشاءاللہ۔
جب ماں اور باپ کے سر پہ تاج ہوگا تو جس نے خود قرآن کو یاد کیا ہے، جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، بتائیے اس کے سروں پہ تاج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا درجہ تو بہت بڑا ہوگا۔ اس میدان میں گویا صرف حافظ نہیں، اس کے والدین کو بھی عزت سے نوازا جائے گا، دنیا کے تمام لوگ موجود ہوں گے۔ یہ جلسہ دستار بندی گویا اس کی نقل ہے۔ یہاں علماء کرام اسٹیج پہ بھلا کر اس کے سر پہ دستار رکھ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن بھی عزت کے لائق ہوگا۔ اے دنیا والو، دنیا میں بھی اس کی عزت کرو، اس کی اہمیت کو جانو اور اس کو پہچانو، ورنہ یقین مانیے کہ اس کی بے عزتی، اس کی توہین، یہ قرآن کی توہین سمجھی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان حملۃ القرآن اولیاء اللہ، سنو قرآن کو اپنے سینے میں اٹھانے والے اللہ کے دوست ہیں۔ فمن والاہم فقد والا اللہ، جس نے ان سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کی۔ فمن عاداہم فقد عاد اللہ، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ آپ مجھے بتلائیے، اگر آپ کا دوست بیمار ہو جائے آپ اس کی ضرورت پہ کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آپ کے دوست کو اگر کسی چیز کی حاجت ہے آپ اس کی حاجت پوری کریں گے یا نہیں ہے؟ دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کے کام آیا کرتا ہے، اور دشمن وہ ہوا کرتا ہے جو دوسروں کو بے عزت کرنے کی، توہین کرنے کی اور اسے گھٹیا قرار دینے کی، کہ کوئی موقع کو وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے، وہ اسے بے توہین کرتا ہے، وہ اسے بے عزت کرتا ہے۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے اور اس بات کو سوچئے کہ یہ حفاظ، یہ علماء اگر آپ کے دوست ہیں تو آپ کو ان کے کام آنا ہوگا، آپ کو ان کی ضرورتوں میں ہاتھ بٹانا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں صرف اس لیے کہ چٹائی اور بوریے پہ بیٹھتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ 8 سے 10 ہزار روپے تنخواہوں میں جیتے ہیں، تو اگر آپ انہیں گری نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ ان کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کا دشمن ہوگا قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے لیے اعلان ہے اللہ کا فوج ایک طرف ہوگا، رسول کی فوج ایک طرف ہوگی اور تم اکیلے ایک طرف ہوگے۔ ہے ہمت تو مقابلہ کر کے دیکھیں۔ اس لیے سب سے پہلا سبق اس جلسے کا یہ ہے کہ علماء اور حفاظ کو اپنا دوست بنائیے، ان کے کام آئیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے تو عام لوگوں کے لیے فرمایا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، آپ اگر بھائی کی ضرورت کو پوری کریں گے اللہ آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ یہ تو حفاظ ہیں، یہ علماء ہیں۔ سب سے پہلا پیغام آپ کے لیے یہ ہے، اور حفاظ اور علماء کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ حافظ بن گئے ہیں، جب وہ عالم بن گئے ہیں تو وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس کے ساتھ غلط رویہ سے پیش آئے، کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو بدتمیزی کا معاملہ ہو، تو وَلَا يَجْهَلُ مَعَ مَنْ يَجْهَلْ، وہ جہالت نہ کرے اس شخص کے ساتھ جو اس کے ساتھ جہالت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف بتلایا ہے۔ اس لیے علماء اور حفاظ آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں، درگزر بھی کر دیتے ہیں، چپکے سے سر جھکا کر چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم پہلوان ہو گئے، نہیں، وہ تو اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کر کے اپنے سر کو جھکا کر وہ چپ چاپ چلے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ ان کی توہین کریں گے، آپ انہیں بے عزت کریں گے، دنیا میں بھی آپ برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی بربادی آپ کے قدموں کو چومے گی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی نسلیں، آپ کی اولاد وہ تباہ ہو جائے گی اگر آپ علماء اور حفاظ کی توہین کی۔ پہلا سبق آپ حضرات کے لیے یہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ مدرسہ رحمانیہ فیض منت کا یہ فیض ہے۔ یہ قرآن کتنی محنت کے ساتھ، کتنی مشقت کے ساتھ آپ تک پہنچا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کو آپ تک پہنچانے کے لیے
ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے؟ آپ کو مکہ کی سرزمین پہ گلے میں پھندا لگا کر کھینچا گیا، جس سے آپ کی جان جانے کے قریب ہو گئی تھی۔ آپ کی پیٹھ پہ اوجھ ڈالا گیا، جس سے آپ اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ کی دونوں بیٹی کو باضابطہ آپ کے دو داماد کے ذریعہ طلاق دلوایا گیا۔ بیٹی کو طلاق ہو جائے، باپ کے سینے پہ کیا گزرتا ہوگا، اس کا اندازہ وہی باپ لگا سکتا ہے جس کی بیٹی اس کے گھر پہ پلی کھڑی ہوئی۔ آپ کی بیٹی جو حمل کی حالت میں تھی، اس کے پیٹ پہ مار کر بچے کو گرایا گیا۔ آپ کے صحابہ کو زمین پہ لٹا کر تپتی ریت پر کھولتے ہوئے گرم بالو پر لٹایا گیا۔ اسے کورے سے اتنا مارا گیا کہ اس کا بدن کریلا کی طرح دو ٹکڑا ہو جاتا تھا، اور اس کے اندر پھر بالو گرم بالو ڈالا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا ایک بار تم محمد کا انکار کر دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن قربان جائیے ان لوگوں نے محمد کا انکار نہیں کیا۔ حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی ماری گئی، ان کے شوہر کو ان کے سامنے قتل کیا گیا، اور اتنا ہی پہ بس نہیں کیا گیا، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی جائیداد کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے مکہ کی سرزمین کو چھوڑے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو ذرا یاد کیجئے کہ آپ مکہ سے نکلتے ہوئے آپ ایک کنارے پہ کھڑا ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے مکہ کی سرزمین، تو تو مجھے بہت محبوب ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتی، لیکن تیرے باشندے نے مجھے چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔